السلام علیکم ناظرین اکثر لوگ درد یا چوٹ کے بعد ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر درد میں برف لگا لیتے ہیں اور کچھ ہر تکلیف میں گرم پانی یا گرم ٹکور شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس حوالے سے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گرم ٹکور کرو، کچھ کہتے ہیں جی کوئی ٹھنڈی ٹکور کرو، یعنی مختلف مشورے آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ برف اور گرمی دونوں ہی علاج ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہے وہ جسم پر بالکل مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر غلط وقت پر استعمال کیا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ جسم کے اندر چوٹ کے بعد کیا تبدیلیاں آتی ہیں، سوجن کیوں بنتی ہے، اور کب برف فائدہ دیتی ہے اور کب گرم ٹکور فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، جسم میں چوٹ لگنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگتی ہے، موچ آتی ہے یا پٹھا کھنچتا ہے تو جسم فوراً ایک حفاظتی رد عمل شروع کر دیتا ہے جسے ہم انفلیمیشن یعنی سوزش کہتے ہیں، اور اس عمل کے 4 بنیادی نشان ہوتے ہیں جس میں سویلنگ اور پین، ریڈنس اور گرمی یعنی ہیٹ ہوتی ہے۔ چوٹ کے بعد اس جگہ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں تاکہ زیادہ خون، آکسیجن اور جو آپ کا مدافعتی سیلز ہیں وہاں پہنچ سکیں۔ یہ دراصل جسم کا ریپیئر سسٹم ہے، لیکن اسی عمل کی وجہ سے سوجن اور درد پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ عام طور پر پہلے 24 سے 48 گھنٹے تک رہتا ہے اور اسے ایکیوٹ انفلیمیٹری فیز کہا جاتا ہے۔ جب ہم برف لگاتے ہیں تو جسم میں چند اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، سوجن کم بنتی ہے، اعصاب کی رفتار سست ہو جاتی ہے، درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے برف فوری درد میں بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اور برف لگانی کب چاہیے؟ پہلے نمبر پر برف تازہ چوٹ میں استعمال ہوتی ہے، مثلا موچ آ جانا، گر جانا، کھیل کی جو انجری ہوتی ہے جب آپ کھیل کود کرتے ہیں، اچانک سوجن، پٹھا کھنچ جانا، اور ابتدائی 24 سے 48 گھنٹے برف جو ہے وہ سب سے بہتر علاج ہے کیونکہ یہ سوجن کو پھیلنے سے روکتی ہے۔ اور برف غلط وقت پر لگانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ پرانے درد یا سٹفنس میں مسلسل برف لگائی جائے تو خون کی روانی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس سے ہیلنگ سست ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر درد میں برف لگانا درست نہیں ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں گرم ٹکور کی۔ گرم ٹکور جسم پر بالکل الٹا اثر ڈالتی ہے۔ خون کی نالیاں پھیلتی ہیں، خون کی روانی بڑھتی ہے، آکسیجن اور غذائیت زیادہ پہنچتی ہے، پٹھے نرم ہوتے ہیں، اکڑاؤ کم ہوتا ہے۔ یہ عمل ٹیشو ریپیئر کو تیز کرتا ہے۔ تو پھر گرم ٹکور کب کرنی چاہیے؟ گرم ٹکور پرانے درد میں فائدہ دیتی ہے، جیسے کمر درد، گردن کا اکڑاؤ، جوڑوں کی سختی، پرانی انجری، مسل سٹفنس۔ جب سوجن ختم ہو جائے اور صرف درد یا سختی باقی ہو تو گرمی بہترین علاج بنتی ہے۔ اب گرم ٹکور کب نہیں کرنی چاہیے؟ اگر جگہ سوجی ہوئی ہو، سرخ ہو، گرم محسوس ہو، نئی چوٹ ہو تو گرم ٹکور سوجن کو بڑھا سکتی ہے کیونکہ خون کا بہاؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ یعنی سادہ سا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں جسے گولڈن رول کا نام دے سکتے ہیں آپ، کہ نئی چوٹ پہ برف لگانی ہے، پرانی چوٹ یا پرانے درد میں گرم ٹکور لگانی ہے۔ اگر سوجن نظر آئے تو برف، اور اگر اکڑاؤ ہو تو گرمی۔ اس حوالے سے جسم کی ہیلنگ کیسے مکمل ہوتی ہے؟ چوٹ کے بعد جسم 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک انفلیمیشن فیز ہوتا ہے جس میں سوزش ہوتی ہے، یعنی اس میں برف مفید ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ریپیئر فیز ہوتا ہے جس میں آپ مرمت کرتے ہیں اپنے جسم کی، اپنی چوٹ کی، وہ اس میں ہلکی حرکت اور گرمی مفید ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ریکوری فیز ہوتا ہے جس میں خون کی روانی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے علاج وقت کے مطابق بدلتا ہے۔ عام غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں: چوٹ کے فوراً بعد گرم پانی لگانا اور برف کو براہ راست جلد پر رکھنا، بہت زیادہ دیر تک ٹکور کرنا، درد ختم ہوتے ہی مکمل آرام چھوڑ دینا۔ درست طریقہ یہ ہے کہ برف یا گرمی 15 سے 20 منٹ تک استعمال کریں اور درمیان میں وقفہ رکھیں۔ تو اس کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ برف سوجن اور فوری درد کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ گرم ٹکور پٹھوں کو آرام دے کر ہیلنگ کو بہتر بناتی ہے۔ اصل علاج یہ نہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے، بلکہ یہ ہے کہ کس وقت کون سی چیز استعمال کی جانی چاہیے۔
اگر آپ کو بار بار جوڑوں، پٹھوں یا سوجن کے مسائل رہتے ہیں تو انہیں نظر انداز نہ کریں۔ بر وقت رہنمائی مسئلے کو مزمن ہونے سے بچا سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوٹ کی وجہ نہیں ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اور پرابلم چل رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر۔ یورک ایسڈ بھی بڑھ سکتا ہے، آپ کے RA فیکٹر بھی بڑھ سکتا ہے اور دیگر پرابلم ہو سکتی ہیں۔ تو آپ صرف اس پرانی چوٹ کو یاد کر کے صرف اپنی ٹکور کرتے جائیں گے تو پھر اس سے آپ کی باڈی کو مزید نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مناسب مشورے اور ہومیوپیتھک علاج کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔